نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور یہی دین مستقیم ہے، سو ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکین سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ ویحلوا ما حرم اللہ زین لہم السوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ مہینہ کو مؤخر کرنا محض کفر ہے، اس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ کسی مہینے کو ایک سال حلال قرار دیتے ہیں اور اسی مہینے کو دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر لیں، پھر جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیں۔ ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی بھی مقام پر محروم نہیں رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مہینے بھی اپنے عطا فرمائے۔ تم محتاج نہ رہو۔ بھئی رومیوں کا اپنا کیلنڈر ہے، یہ میں نے اس کے اوپر پورا ایک تفصیل کے ساتھ تاریخی کہ یہ جو ایام کے نام ہم استعمال کرتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے، یہ تمام ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام کے اوپر ہیں۔ ہاں جی، یہ رومی ہیں، عبرانی تھے، یہ تمام کے تمام ان لوگ اجمی تھے، قبطی تھے، ہندو ہے، ان کی اپنی جو ہے روایات اور تاریخیں ہیں۔ اسلام ہمیں کیسے محروم رہنے دیتا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذات گرامی کا احسان ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی اپنا سال کاؤنٹ کرتا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ سارے نام ایام مہینوں کے نام رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اسلامی تاریخ کا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے پھر یہ تمام کے تمام امت مسلمہ کے لیے ہجری کیلنڈر کا ابتدا فرمائی۔ ہماری الحمدللہ ہجری کیلنڈر ہے جی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے جو اس کے اندر نظام رکھا ہے نا جی، آپ وہ اتنا پرفیکٹ نظام ہے کہ کسی مہینے کے اندر اللہ نے 29 دن رکھے، کسی میں 30 دن رکھے، 31 والا چکر کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا جی، اسلام کے مہینوں کے اندر آپ کو 30 29 اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا، اور دوسرے مہینوں کے اندر ایک مہینہ وہ کیا کرتے ہیں جی، 28 کا بنا دیتے ہیں، ایک 29 کا بنا دیتے ہیں، ایک 30 کا بنا دیتے ہیں، ایک 31 کا بنا دیتے ہیں۔ وہ کھلو بھی جاؤ کسی جگہ، تم لوگوں کو اپنی کیے پر اعتماد ہی کوئی نہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں جی وقت کا صحیح جو ہے تعین نہیں ہو سکا، سال کے 365 دن کا صحیح تعین نہیں ہو سکا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو نظام دیا ہے، اللہ کی قسم وہ بالکل پرفیکٹ نظام دیا ہے، ایسا بہترین۔ ارشاد فرمایا والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا مقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ سورہ یونس کی 5 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ حضرت میں قربان جاؤں، 14 صدیاں پہلے اتنا زبردست قسم کا بیان صرف اللہ کا قرآن ہی دے سکتا ہے۔ 14 صدیاں پہلے چاند سورج ستاروں کی منزلوں کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا۔ چاند یہ جو روشنی دے رہا ہے اس کی اپنی ہے کہ کسی کی ہے؟ سورج جو روشنی دے رہا ہے اس کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو روشن بنایا۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند کو روشنی ملتی ہے سورج سے، سورج کسی سے روشنی نہیں لے رہا، سورج از خود روشن ہے۔ یہ میری رب کی ذات نے 14 صدیاں پہلے مسلمانوں کی یہ چیز ارشاد فرمائی۔ ان چیزوں کا آج ہمارے مدارس کے اندر جو ہے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر
اس وقت فنی تعلیم کوئی نہیں دی جا رہی. ابھی تک ان کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہم نے اس کو کس کیٹیگری کے اندر فال کروانا ہے. یہاں سے کوئی سائنسدان نہیں نکل رہا ہے, یہاں سے کوئی جو سائنسدان نکلتا بھی ہے وہ اس کا کیا اشر کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا میں نے انٹرویو سنا, اس سے پوچھا زندگی میں کسی چیز کا تمہیں افسوس ہے, جو زندگی میں سب سے زیادہ بڑا افسوس تمہیں ہو کہ میں نے یہ زندگی میں کام کرنا ہی نہیں تھا, میں نے یہ کیا ہی کیوں؟ کہتا ہاں ہے, مجھے پاکستانیوں کے ساتھ جو میں نے بھلائی کی ہے مجھے اس کا افسوس. میں نے پاکستان کو ایٹم بم کیوں بنا کے دیے, مجھے اس بات کا افسوس ہے. نااہل کمینے اور گندے لوگ جب ارباب اقتدار میں آئے ان لوگوں نے رسوا کر دیا مجھے. میں نے پاکستان کے اوپر احسان کیا, ان لوگوں نے مجھے رسوا کر دیا, مجھے ذلیل. کہتا مجھے اس بات کا دکھ ہے, افسوس ہے اس بات. ہمارے ہاں اگر کوئی فنکار پیدا بھی ہونا چاہتا ہے, کوئی اہل علم, کوئی ذی علم آدمی, ہم بجائے اس کی کہ اس کی قدر کریں ہم اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں, ہمیں اس کی قدر نہیں کرتے. 2 لاکھ بچہ پاکستان سے سالانہ باہر جا رہا ہے. 2 لاکھ بچہ پڑھا لکھا ادھر سے پڑھتا ہے ادھر سے سیدھا باہر, ادھر سے پڑھتا ہے ادھر. جس کی بھائی چلتی ہے نا, جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ باہر گیا, وہ پاکستان میں نہیں رہے گا. پاکستان میں رہ کے اس نے ذلیل ہونا ہے. بھائی لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ لگانے کے بعد اس نے تعلیم حاصل کی اور اس کو تنخواہ کتنی مل رہی؟ 15,000 20,000 25,000 30,000 بس. یہ قدر کی ہے تو پھر آپ خود ہی بتائیں یہاں پہ کیا بھکاری نہیں پیدا ہوں گے تو اور کون پیدا ہوں گے؟ بھکاری پیدا ہوں گے. ارشاد باری تعالیٰ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگ اپنے نئے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں, آپ کہیے کہ وہ لوگوں کی عبادات اور معاملات اور خصوصاً حج کے لیے اوقات کی نشانیاں ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ مہینے کب بنائے؟ جب اس نے یہ دنیا بنائی. یہ محرم ہے, یہ سفر ہے, یہ ربیع الاول ہے, یہ ربیع الثانی ہے, یہ جمادی ثانی, یہ رجب شعبان رمضان ذوالقعدہ ذوالحج, پھر محرم آ گیا. یہ تمام کے تمام 12 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بھی اسی طرح تعریف فرمایا. لوح محفوظ میں بھی اس مالک نے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ گھوم کر اپنی اصلی شکل پر آ چکا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا تھا, سال کے 12 مہینے ہیں, ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں, 3 مہینے متواتر ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور قبیلہ مدر کا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے. میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب جلوہ گر ہوئے, کائنات اسی دیکھیں نا جی, کفار کیا کرتے تھے جب ان کو دل کرتا تھا نا جی, وہ کہتے تھے جی اے مہینہ جڑا ہے محرم دا مہینہ نہیں رکھنا, اگلا مہینہ کر لیتے ہیں کیونکہ اس مہینہ ہم نے جنگ لڑنی ہے, اس مہینے ہمیں کام ہے, اگلا مہینہ کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح جب کوئی بڑا واقعہ ہوا, لڑائی ضروری ہوگی, تو کہتے ہیں اب یہ وہ مہینہ نہیں ہوگا, یہ ہم اگلا مہینہ کر لیتے ہیں. ہاں جی, جس طرح ایک پروفیسر نے مشورہ دیتا سی, انہیں کیسی ہے روزے جڑے گرمیاں چ ہوندے نے نا جی, انہوں سردیاں شفٹ کر دیو. وہ ایک پروفیسر اٹھیا, وہ کہندا جی جڑے مسلمان روزہ رکھتے ہیں نا جی, انہاں دا روزہ ہے نہیں, ایک کھوجا رکھ دیں. انہوں نے کہا جی وجہ مسلمانوں تو کھوجا کیوں ہو گیا, روزہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ فوراً غروب آفتاب کے فوراً بعد جو ہے وہ افطاری کر لیتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے سماتی مسیام علیہ, رات تک روزہ مکمل کرو, تو رات نہیں ہوئی. ہاں جی, میں کہوں جی اگر یہ ہم عقلی دلائل کے اوپر جائے نا تو بندہ فوراً تو پہلے این اٹھتا ہے, یہ کیا ہوا, یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. لیکن اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پوری کائنات میں کوئی سیانہ ہے ہی کوئی نہیں. عقل وہی ہے جو حضور ہمیں عطا فرمائے, عقل وہی ہے جو اللہ ہمیں عطا فرمائے. باقی یہ جتنے ہی سب بیوقوف پھر رہے ہیں, یہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرنے کی کوشش کریں گے ہم ان کو سلوٹ مار دیں گے, جاندی کرو جی تہاڈی مہربانی, تسی اپنی عقل اپنے پاس رکھ, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا کافی ہے. حضور نے فرمایا وہ مہینے بدلتے رہے, اور جس وقت اصلی دور میرا دور آیا پھر وہی پورے مہینے مؤخر کرتے وقت اپنی جگہ پر آ گئے. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود. میں عرض کرتا ہوں, یہ میرا اپنا کہنا, کائنات کی جو سب سے خوبصورت ترین شے تھی نا جی, اللہ نے وہ اپنے حبیب کو عطا فرما دی. نبی سارے آئے
لیکن امام الانبیاء کون بنے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول 313 آئے، لیکن اولو العزم رسولوں میں کون آیا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولو العزم رسول سارے عظمت والے، شان والے تھے، ہاں جی، لیکن جو ان کا امام آیا وہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سارے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، لیکن محبوب خدا حضور بن کے آئے۔ زمانے سارے ہی اللہ کے نیک بندوں کے ہیں، لیکن جو سب سے بہترین زمانہ تھا وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ انسان ساری اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جو سب سے بہترین دل تھے نا جی، بہترین دل، جن کے اندر کوئی نفاق نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی چکر نہیں، پاک صاف ستھرے دل، وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ قیامت کی دیواروں تک قبلہ جو سب سے خوبصورت ترین چیز ہوگی نا، وہ اللہ اپنے محبوب کے نام لگاتا جائے گا۔ شہر کتنے ہیں، لیکن مکہ مدینے جیسا کوئی ہے؟ آج بھی کوئی نہیں جناب، ہزاروں شہر ہیں، لیکن جو مکہ اور مدینہ کو اللہ نے مقام فضیل، ابھی آپ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ یہ آپ محبت میں بات کر رہے ہیں، یہ آپ کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جب پوری دنیا کو جب یہودی نے بند کر دیا کہ جناب کرونا آ گیا، نکلنا بند کر دو، سلام کرنا چھڑ دو، اینڈ بس ڈبے بند ہو جاؤ، لوگوں نے منہ تے چھکو چڑھا لے، ہن کدھر گیا جی کرونا؟ چھکو چڑھا لے، سلام نہیں کرنا، کول نہیں کھلونا، نال نہیں بیٹھا، انہوں نے انج پاگل بنا دیتا، کرونا آ گیا، کرونا آ گیا، کرونا آ گیا۔ میں کہتا ہوں وہ یہ کہنے پر، لکھ کر دینے پر مجبور ہو گئے کہ پوری دنیا کے اندر کرونے کا اثر ہوا ہے، لیکن مکے اور مدینے میں نہیں ہوا۔ 19 کروڑ بندہ اس دوران میں عمرہ کر کے آیا، 19 کروڑ بندہ، اس میں سے ایک کو بھی کرونا نہیں ہوا۔ کیوں ہو جائے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے دونوں شہروں میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، نہ مکے میں داخل ہو سکے گا نہ مدینے میں۔ اور یہ ساری دجال کی کہانی تھی۔ جناب علی تمام کائنات کی بہترین چیزیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ پھر یہ 4 مہینے حرمت والے دے کے فرمایا بھائی یاد رکھو، ان مہینوں میں کوئی بندہ اپنی جان پر ظلم نہ کرے، کیونکہ اگر ان مہینوں کے اندر کوئی گناہ کرے گا، بھائی کوئی بھی مہینہ ہو، گناہ کرنا جو ہے وہ برا ہوتا ہی ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر آپ سختی سے، اگر آپ کو منع کیا جاتا ہے آپ گناہ کریں گے، آپ کو ڈبل گناہ ملے گا۔ مثال کے طور پر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویو تم میں سے کوئی بھی ایک کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ الاحزاب کی 30 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ بھئی عورتوں کو عذاب تو دیا جائے گا، لیکن تمہیں ڈبل اس لیے دیا جائے گا تم نبی کی عورتیں ہو، نبی کی بیویاں ہو۔ باقی مہینوں میں عذاب تو دیا جائے گا، تم لوگوں کو ان مہینوں میں زیادہ عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ تم نبی کے امتی ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر جو اس حرمت والے مہینے اور حرمت والی جگہ میں برے کام کرے گا اس پر مواخذہ بھی اللہ تعالیٰ دگنا فرمائے گا۔ یہاں پر یہ یاد رکھیے، اس کائنات عالم کے اندر، اس کی باقی انشاءاللہ مختصر سی میں کچھ عرض کر دوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جتنی بھی پابندیاں ہیں، یہ جتنے بھی قانون ہیں، یہ تمام کے تمام قانون اللہ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے بنائے۔ اور قانون کس چیز کا نام ہے؟ میری مصطفیٰ کی زبان کا نام قانون ہے۔ آقا جی جو فرما دیں وہی قانون ہے۔ آقا جی نے جو ارشاد فرما دیا ختم ہو گئی بات، اس کے آگے عقلیں ختم۔ میں ایک موٹی سی مثال دوں، یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی بندہ مسجد کے پلر کو بٹے مارنا شروع کر دے، یہ دروازے کو جو باہر گیٹ کے پلر ہیں ان کو مارنا شروع کر دے، کوئی بندہ اس کو ذی شعور کہے گا؟ عقل مند کہے گا؟ بیوقوف آدمی، پاگل، مسجد میں بٹے ماری جا رہے۔ لیکن ایمان سے بتاؤ، حاجی جا کے شیطان کو پتھر مارتے کہ نہیں؟ وہ پلر کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ اب یہاں پر سینس کوئی نہیں بنتی کہ میں بٹے چک کے پتھر نو ماری جاؤ، پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا۔ اب بھائی ہمیں نہیں پتہ اس بات کا وہ کیا ہے کیا نہیں، ہمیں اس بات کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ایسے کرنا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ وہ سینس بنتی ہے پتھر میں بندہ چومنا شروع کر دے، بندہ بیوقوف کہے گا، پاگل آدمی ہے یار، پتھر میں چومی جا رہے۔ لیکن اللہ کی قسم، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حجر اسود کا بوسہ لیا، اب قیامت تک دنیا اس کی بوسہ لیتی رہے گی۔ اور بھائی جان اتنی دنیا آئی، کئی دنیا میں کہتا ہوں محروم رہ جاتی جی۔ آج کے دنوں میں، رمضان شریف کے دنوں میں اتنا رش کو بندہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، چھومنا تو ایک طرف رہا، اتنا رش ہوتا ہے۔
اب پتھروں کو چومنا انسانیت نہیں ہے، لیکن آقا جی نے کر دیا، ختم ہو گئی بات، یہی انسانیت ہے۔ پتھروں کو جو ہے نا، پتھروں کو پتھر مارنا یہ دانائی نہیں ہے، لیکن اللہ رسول نے کہہ دیا یہی دانائی ہے، اس سے بڑی دانائی ہے ہی کوئی نہیں۔ ہماری عقلیں بند ہے، ہماری زبان بند ہے، ہمارے علم ختم ہے۔ حضرت جی پتھر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا انسانیت ہے؟ شرک ہے۔ لیکن کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا یہی انسانیت ہے۔ ہم اس کو جہت بنا کے سجدہ کریں گے۔ سجدہ ہم کل بھی اللہ کی ذات کو کرتے تھے، سجدہ آج بھی ہم اللہ کی ذات کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ باتیں دو ٹوک آپ ذہن میں رکھیں، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے ختم ہو گئی بات۔ اب عقل بھی یہی ہے، شریعت بھی یہی ہے، قانون بھی یہی ہے، اور یہ ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ میں کہتا ہوں اے دنیا کنی سیاਣੀ ہے، پانی بھیج دی نا تانوں پیسے دے دے کے، تو انہوں تسی اللہ دی قسم تسی چیک کراؤ نا، اندر وچ بھی کیڑے نکلن گے، بیماریاں نکلن گیا۔ لیکن میں قربان جاؤں، جس پانی کے ساتھ اللہ کے نبی کے پیر لگ گئے، قیامت تک کے لیے آب زمزم جیسا پانی دوسرا کوئی نہیں۔ ہم حاجیوں کو خاص طور پہ کہتے ہیں وہاں سے آپ ہمارے لیے یہ فلاں چیز لے کے آئیے گا، فلاں چیز۔ بھائی جو حضور کے دیش سے آئے سبحان اللہ، اس کی کیا بات۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم